السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے نوافل کے بارے میں، نفل نمازوں کے بارے میں کچھ جاننا اور سیکھنا شروع کیا ہے۔ آج بھی نفل نمازوں سے متعلق ہی کچھ باتیں میں گوش گداز کرنا چاہتا ہوں آپ کے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفل نماز میں قرأت کیسے کی جائے۔ قرأت کے مسائل جہاں گزرے ہیں وہاں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اگر نفل نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں تو جماعت کے باب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کرنا، نفل نماز میں قرأت زبانی کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی۔ لیکن ایک موقوف روایت سے مصحف سے دیکھ کر قرأت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ موقوف روایت کا مطلب یہ ہے کہ صحابی تک ہی اس کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کانت عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کر امامت کرتا تھا۔ ان کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کر ان کی امامت کراتا تھا۔ تو یہ ایک دلیل ہے جسے دیکھ کر قرأت کرنے کو، جس کے ذریعے نفل نماز میں دیکھ کر قرأت کرنے کو جائز قرار دیا جاتا ہے، ورنہ افضل تو یہی ہے کہ زبانی بغیر دیکھے قرأت کی جائے۔ قرآن مجید کی بعض آیات کا جواب دینا، جنہیں پڑھنے کے بعد ان کا جواب بھی دینا چاہیے، ایسی آیتیں ہیں۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی آیتوں سے گزرتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال والی آیتوں سے گزرتے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے۔ جب پناہ کی آیتوں سے گزرتے تو پناہ مانگتے، اعوذ باللہ پڑھتے۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں۔ سورہ قیامہ کی آخری آیت میں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى کے جواب میں سبحانک فبلا پڑھنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ کسی بھی حساب والی آیت کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھنا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ واقعہ کی درج ذیل آیت تلاوت فرماتے ان کا جواب دیتے تھے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو جواباً فرماتے بل انت یا ربی بل انت یا ربی بل انت یا ربی۔ اس طرح کی جو سوالیہ آیتیں سورہ واقعہ میں ہیں ان کے جواب میں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ ان ساری آیتوں کے جواب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ جس کی سند حسن لذاتہ ہی ہے، یہ کہ جواب دیتے تھے بل انت یا ربی بل انت یا ربی بل انت یا ربی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوچھا ہے، سوال کیا ہے اپنے بندوں سے کہ تو پیدا کرنے والا ہے، کہ کیا تو ہی خود خالق ہے، یا اسی طرح سے پوچھا ہے رب العالمین نے کہ کیا تم کھیتوں میں جوت بو کر کے اگانے کی صلاحیت رکھتے ہو، پیداوار کی صلاحیت تمہارے اندر ہے کہ تم غلے پیدا کر سکو، یا تم پانی برسانے کی پر قادر ہو کہ بادل لا کر پانی برسا دو، یا اسی طرح سے تم آگ جلا لو درختوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے، ان سب چیزوں کا رب ہے اور خالق و مالک ہے۔ لہٰذا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جواب دیتے تھے۔ تو اس قسم کی آیتیں جب ہمارے سامنے سے گزریں اور ہم ان کو سمجھ رہے ہوں تو جواب دینا چاہیے، یا ہم تک یہ حدیث پہنچ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایسا ایسا جواب دیا ہے تو جواب دینا چاہیے۔ باقی ہر نفل نماز کی قرأت کے خاص مسائل اس کے عنوان میں آئیں گے جب ہر نفل نماز کا باضابطہ تذکرہ ہوگا۔ تہجد کے بیان آئے گا، پھر اس کے بعد اور بھی نفل نمازوں کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، فیس بک پر لائک بھی کیجئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے اعزہ، اقربا، دوست، احباب، رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔